أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ان تتقوا اگر تم تقوی اختیار کرو ان تتقوا اللہ اور اللہ تم ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو یجعل لکم فرقانا وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی ویکفر عنکم اور دور کر دے گا تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں تمہاری خطائیں ویغفر لکم اور تمہیں معاف فرما دے گا واللہ ذو فضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والا قدر کرنے والا عظیم ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اور جب وہ چالیں چل رہے تھے آپ کے خلاف الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لیثبتوک تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں او یقتلوک یا تمہیں قتل کر دیں او یخرجوک یا تمہیں نکال دیں مکہ سے وَيَمْكُرُونَ وہ چالیں چل رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات قالوا تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا بس ہم نے سن لیا لو نشاء لقلنا مثل هذا اور اگر ہم چاہیں فَلَقُلْنَا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں مثل هذا اس طرح کی آیات اس طرح کی باتیں ان هذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے افسانے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اور جب انہوں نے کہا کہ اللہم ان کانا اے اللہ اگر ان کانا ھذا هو الحق اگر یہ حق ہے من عندک تیری طرف سے فامطر علینا حجارتم تو برسا ہم پر حجارتم من السماء آسمان سے پتھر او ابی عذاب علی یا پھر لیا ہم پر دردناک عذاب وما کان اللہ اور اللہ سے نہیں ہے اللہ کا کہ یہ دستور نہیں ہے یعذبہم وانت فیہم کہ وہ عذاب دے انہیں جبکہ آپ ان میں موجود ہوں وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ کہ اللہ یعذبہم کہ انہیں عذاب دینے والا انہیں وہم یستغفرون کہ ان میں سے کچھ لوگ استغفار کرنے والے ہوں وما لہم اور نہیں ہے اور کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے اللہ کہ نہ یعذبہم کو عذاب دے اللہ یعذب کیا ہوا ہے تو انہیں ان کے لیے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے وہم یصدون عن المسجد الحرام کہ جب کہ وہ روکتے ہیں لوگ مسجد حرام سے وما کانوا اولیاءہ اور جب کہ وہ اور کہ وہ اس کے نہیں ہے اس کے متولی ان اولیاءہ اور نہیں ہوئے ان کے متولی الا مگر المتقون متقی لوگ ولکن اکثرهم لا یعلمون اور لیکن اکثر ان میں سے
نہ نہیں جانتے، عقل نہیں رکھتے۔ وما کان صلاتہم عند البیتی، اور ان کی نماز نہیں ہے عند البیتی یعنی اس کے اللہ کے گھر کے نزدیک، الا مقام و تصدیہ مگر تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اور پھر مزہ چکھو اس عذاب کا بما کنتم، اس وجہ سے جو تم تکفرون نافرمانیاں کرتے رہے یا کفر کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کل سے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسلمانوں سے ہم سے مخاطب ہے، کہ ہمیں پھر کہا بتایا جا رہا ہے کہ ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اے اللہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو وہ بنا دے گا تمہارے فرقان یعنی کسوٹی، یعنی وہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ بصیرت دے دے گا انسان کو، جب اس کے سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے اور تمہاری پھر انسان کی دلی خواہش بھی ہو کہ وہ کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جانے پائے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارا اندر وہ قوت پیدا کر دے گا جس سے قدم قدم پر خود تمہیں معلوم ہوتا رہے گا کہ کون سا رویہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، کس رویہ میں اللہ کی رضا ہے اور کس میں اس کی ناراضگی ہے۔ زندگی کے پھر ہر موڑ پہ ہر دوراہے پر، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اندرونی تمہاری بصیرت تمہیں پھر بتانے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو بصیرت تمہیں دے گا وہ تمہیں خود بتائے گی کہ تم کدھر قدم اٹھانا اور کدھر نہیں اٹھانا ہے، کون سی راہ حق اور کون سی راہ اور کون سی اللہ کی طرف جاتی ہے اور کون سی باطل ہے جو شیطان کی طرف جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان میں بصیرت پیدا کر دیتا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو فوراً احساس ہوتا ہے، پڑھ بھی آئے کہ جب بھی اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ تقوی اختیار کرنے سے بھی کیا ہوگا، ایک تو یہ اس کے جو تقوی اختیار کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تین قسم کے انعامات اس میں بتائے گئے۔ ایک تو یہ کہ اس کو حق و باطل کی تمیز کرنے کی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یعنی کہ برائیاں یعنی کہ جو کوتاہیاں ہیں قصور ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے، اور تیسرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ تقوی کے ثمرات ہیں، میں یہ جو میں تقوی کی بنا پر نہیں بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا محدود فضل کا مالک واللہ ذو فضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کسی کا یہ نہیں کہ وہ تقوی اختیار کر گیا تو اس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرنے سے انعامات بھی ملتے ہیں، مگر اصل میں یہ انعامات اس لیے ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا محدود فضل کا مالک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ یعنی کہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا ہی بدلہ نہیں دے گا جتنا تم عمل کرو گے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دے گا، کیونکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑا تاکہ ہماری سوچ سے بھی بلند عطیہ دینے والا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین، کہ اللہ بس تو وہی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ جنت میں چھپا کے رکھا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ کچھ جنت میں دے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، تو پھر اس میں بصیرت پیدا ہوگی، جب بھی کوئی غلطی ہوگی گناہ کا کام کرے گا اسے فوراً اس کا نفس یعنی کہ اس کا ضمیر اسے بتا دے گا کہ غلط ہو رہا ہے، تم غلط طریقے سے جا رہے ہو، اللہ رسول کا فرمان نہیں ہے، نافرمانی کر رہے ہو، تو فوراً وہ پھر لوٹ آئے گا۔ تو یہ تو خاص مومن کی خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ غلط کام کر بیٹھتا تو فوراً اسے احساس ہو جاتا ہے اور وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ پھر وہ لوگ جب سازشیں کر رہے تھے، تدبیریں یا اپنے چالیں چل رہے تھے آپ کے خلاف، یُثْبِتُوکَ، تاکہ وہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا تمہیں وہاں سے نکال دیں۔ یہ جیسے ہم سب کو پردہ سیرت میں کہ جی یہ اس موقع پر آیا جب قریش کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں گے، بہت سے لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اور قریش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیر بدیر اب چلے جائیں گے۔ اس وقت پھر وہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ شخص مکہ سے نکل گیا تو پھر ہمارے لیے تو خطرے سے قابو سے باہر ہو جائے گا، چنانچہ انہوں نے آپ کے معاملہ میں آخری فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک دار الندوہ یعنی کہ ان کی جو مجلس شورا سمجھ لیں اس کے تمام سردار قوم کے ان کا ایک اجتماع ہوا، اور
پھر مشاورت شروع ہوئی کہ اس خطرے سے کس طرح نمٹا جائے۔ تو کچھ لوگوں کا تو رائے یہ تھی کہ اس شخص کو بیڑیاں بنا کر ایک جگہ قید کر دیا جائے اور پھر جیتے جی رہا نہ کیا جائے، لیکن اس رائے کو قبول نہ کیا گیا، کیوں کہنے والوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے اس کو قید کر بھی دیا تو اس کے جو ساتھی قید خانے سے باہر ہوں گے برابر اپنا کام کرتے رہیں گے، اور جب بھی ان کو قوت پکڑیں گے تو اسے چھڑانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو دریغ نہیں کریں گے۔ تو اس میں دارالندوہ میں شیطان بھی خود بذات خود ایک سردار کے ساتھ شریک ہوا تھا، تو اس نے بھی اس کو کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے فریق کے ان کو کچھ کہنا تھا کہ ان کو اپنے یہاں سے نکال دو، تو ہمارے درمیان نہیں رہے گا تو پھر ہم اس سے کوئی بحث نہیں، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، بہرحال اس کے وجود سے ہمارے نظام زندگی میں جو خلل پڑنا تو بند ہو جائے گا۔ لیکن اس کی بات بھی یہ شک کر رد کر دی گئی کہ شخص کہ جس کی زبان میں بڑا جادو ہے، دلوں کو جو کہتا ہے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اگر یہاں سے نکل بھی گئے تو ناول عرب کے کن کن قبیلوں کو اپنا پیروکار بنا لیں گے اور کتنی قوت حاصل کر کے پھر اقتدار میں لانے کے تم پر حملہ ور ہوں گے۔ آخر کار پھر ابو جہل اس نے یہ رائے پیش کی کہ ہم اپنے ایسا کرتے ہیں کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک اعلی نسل تیز دست جوان کو منتخب کرتے ہیں اور سب مل کر یک بار کی موصلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور اسے قتل کر ڈالیں۔ اس طرح ان کا خون جو تمام قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا اور ان کا جو قبیلہ ہے وہ ان کے ناممکن ہو جائے کہ سب سے لڑ سکیں، اس لیے مجبوراً پھر وہ خون بہا پر فیصلہ کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا اور شیطان نے بھی اس کی تائید کی کہ قتل کے لیے آدمی بھی نامزد ہو گئے، قتل کا وقت مقرر کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ جو رات ان کے لیے تجویز کی گئی تھی وہ اس میں ٹھیک وقت پر قاتلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر بھی پہنچ گیا۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آ کے اور انہیں ان کے بتا دیا کہ انہوں نے کیا مشورہ کیا ہے، ان کو یہ بھی بتا دیا کہ آج کی رات اپنے بستر میں آرام نہ فرمائیں جس پر آپ روزانہ آرام فرمایا کرتے، تو ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے ہجرت کر جانے کی اجازت فرما دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات وہاں سے اپنے بستر نکل گئے اور ہم سب کو بتایا سیدنا علی کو اپنی جگہ پہ انہوں نے سوتا ہوا چھوڑ دیا اور خود وہاں سے نکل گئے، جبکہ قاتل وہیں کھڑے ہوتے، تو اس کا یمکرون و یمکر اللہ، کہ وہ اپنی تبدیلیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر تک کر رہا تھا، واللہ خیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ بہترین چال چلنے والا، اللہ کی چال کے مقابلے میں کسی کی کوئی چال چلتی نہیں۔ پھر یہ آگے کا جب بجائے تتر علیہم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا لمثل هذا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پہ ہمارے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سن لی، ہم نے یہ باتیں بہت سنی، جب سے لو نشاء، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اسی جیسا کلام بنا لائیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی ان کا یہ نظریہ یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ تم جو گھڑی گھڑائی باتیں پہلے کی کتابوں سے اور یہ جو لے کے آ جاتے ہو تو یہ ہم نے بہت پہلے بھی سنی، حالانکہ یہ کہتے تھے، اس پہ عمل کوئی ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ چیلنج دیا ہے۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ تم یہ جیسی کتاب لے آؤ، تو جس کو اگر سب مل کے بھی اللہ کے علاوہ بھی وہ بھی نہیں لا سکے، ان سے کہا گیا کہ چلو 10 آیات لے آؤ، 10 آیات وہ بھی نہیں لا سکے، پھر ان سے یہ بھی کہا کہ چلو اس میں ایک ہی آیت لا کے دکھا دو، ایک آیات تو تم کم سے کم لے آؤ جیسی، تو ان پہ وہ بھی یہ بھی کہا گیا کہ صرف ایک ان آیت نقل کو سے جیسے ایک صورت لے کے آ جاؤ، مگر وہ کوئی آج تک کوئی لا نہ سکا۔ تو یہ بلا وجہ جھوٹ یہ کہا کرتے تھے تاکہ لوگوں پر یہ کہے کہ دیکھو جی یہ جو باتیں سنا رہے تھے ہم بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ کلام ہم جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جی وہاں مکہ، یہ بڑے بہت زیادہ شاعر قسم کے اور فصیح البلیغ کے عرب، وہ لوگ تو بڑے شاعر اور ان کی فصاحت و بلاغت میں بڑے ماہر تھے، یہ ہر ان کا ایک سالانہ بلکہ ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا شاعری کو، اس میں ہر جو شاعر سب سے اچھا ہوتا اس کا کلام بیت اللہ پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو کسی ایک مسلمان نے بھی ایک صورت میں شاید انا آتینا کل کو یہ بھی لا کے اور وہاں پہ لٹکا دی، تو اس کا جب وہ مقابلہ ہوا اور اس میں سب سے زیادہ ابو جہل آگے ہوتا تھا فیصلہ کرنے والا، تو یہ انہوں نے سب کے کلام آتے تھے، اس کو دیکھا تو پھر اس نے خود نے کہا کہ ما ھذا الا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، مطلب اس نے یہ خود تسلیم کیا کہ یہ کلام اس کا کوئی مقابلہ ہے نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو توفیق نہ دے تو سمجھ میں نہیں آتی بات، مانا نہیں، مگر اس نے یہ ضرور مانا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے نہیں، اتنا زبردست کلام کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطلب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے اس پر ہی ہدایت آتی ہے، نہ دے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
پھر وَإِذْ قَالُوا پھر ان کا یہ کہنا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ، پھر کہا کہ اللہ اگر یہ تمہاری طرف، اگر یہ حق ہے جو اللہ جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے، تو پھر ہم پہ ایسا کر کے جارۃ من السماء وَأْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم پہ کوئی بارش، ہمیں پتھروں کی بارش برسا یا ہم پہ عذاب عظیم لے آئے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے جو لوگ تھے ان کو یہ باور، جو عوام کے باور کراتا تھا کہ یہ افسانے ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر ان کے سامنے یہ مطلب کوئی چیلنج کے طور پہ، دعا کے طور پر نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی ایک چیلنج کے انداز میں کہا کرتے تھے ان کی طرف سے۔ پھر یہ ہوتا کہ عوام کو یہ کہتے اگر یہ دیکھو نا، اگر یہ حق ہوتا اور اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر اس کے جھٹلانے کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم پر آسمان سے پتھر برستے یا عذاب علیم آ جاتا، کہ ہمارے سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر ہم پہ عذاب آ جانا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ حق ہے۔ تو یہ عوام کو کہنے کے بہکانے کا ایک طریقہ تھا کہ وہ ہر کی اس طرح کیا کرتے تھے، کہ ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے اس سے لوگوں کو اس میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے نہیں کہ وہ۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان بالکل ہی مخالفت میں اور دشمنی میں بالکل ہی آ جائے تو پھر یہ بھی نہیں سوچتا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہو اس کا خود میرا کتنا قدر نقصان ہے۔ یہ بھی ان کی جہالت اور دشمنی کی شدت کی وجہ سے یہ بات کیا کرتے تھے، ورنہ کیونکہ اگر کہہ رہے تو یوں چاہیے تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن تیرے سے حق بر حق ہے تو ہمیں اس کی ہدایت فرما دے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے اپنے طور پر بالکل ایسے ہی کہہ دیا جیسے کوئی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ انسان کی جہالت ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ اگر اگر وہ سچ ہے، جیسے مجھے بھی کوئی چیز نظر آتی ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہدایت ہے تو مجھے بھی اس ہدایت پر ڈال دے۔ تو یہ ہے، مگر ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے کسی غلط نظریے پہ لگے ہوئے ہیں تو وہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ جو اللہ ہے جو سچ ہے اس پہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، وہ کہتے نہیں ہم ہی سچ ہیں، یہ دعا کرتے ضرور ہیں مگر اس پہ ان کا بھی عمل ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بھی، کیونکہ یہ پھر ابو جہل ایسی ایسی دعائیں بھی کر دیتا تھا کہ اللہ اگر ایسا ہے تو ہم پہ عذاب لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر آگے آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب دینے کا طریقہ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو وجوہات بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے عذاب نہیں آتا، وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں، اللہ کا تو یہ نظام، اللہ کا یہ طریقہ ہے نہیں، نہ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ لوگ اس وقت کسی قوم پہ عذاب ہے جبکہ اس میں نبی موجود ہو۔ ہم جتنے واقعات پڑھیں اور آگے بھی پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اسی وقت آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اپنی یاد ابھی کو وہاں سے نکال لیتے ہیں، اور پھر قوم کو نبی مایوس ہو کر قوم کو چھوڑ دے اور قوم پیچھے رہ جائے تو پھر اس پہ عذاب آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، مکہ بھی موجود ہیں، تو ان پہ عذاب آنے کا کوئی حساب ہی نہیں۔ ہاں وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ، لیکن پھر دوسری وجہ یہ بتاؤ مکان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ ایسے لوگ بھی اس میں موجود ہوں جو وہ استغفار کرنے والے ہوں۔ تو یہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سادگی میں کہہ دیا وہ اللہ سے استغفار بھی کیا کرتے تھے، پھر وہ کرتے بھی تھے اللہ لبیک اللہ لا شریک اللہ بک، حج بھی کیا کرتے، اس میں اللہ سے اللہ مغفرت مانگتے تھے، حالانکہ وہ شاید اتنے خلوص سے نہیں، ان کا عقیدہ سارا شرک بھی کیا کرتے تھے، مگر کچھ لوگ اور بھی ہوں گے جو یقیناً استغفار بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ طریقہ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس امت میں دو امان تھی، یعنی دو امان تھی جس وجہ سے عذاب نہیں آتا، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا استغفار۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے اور تو امان تو اٹھ گیا، اب ایک امان باقی ہے وہ استغفار ہے، یعنی جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا ان میں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عذاب نہیں دیں گے، جب تک کہ وہ اس میں، کیونکہ ہم پڑھ چکے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں، اور انہیں عذاب دینے والے جبکہ وہ بخشش مانگتے، بخشش مانگنے والے بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیتا۔ تو یہ دو ایسے طریقے ہیں کہ، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کو یہ رہ گیا کہ اس کے تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تو آگے یہ بتایا وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور یہ بھی دوسری وجہ یہ بتائی کہ ان طلاب کا، یعنی کہ لوگوں کو عذاب کے مستحق ہونے میں تو کوئی شبہ ہے نہیں، اگر ان کو عذاب نہیں آ رہا تو دو وجہ تو بتا دی ہے کہ ان کو، پھر دوسرے کہ ان کو عذاب کیوں نہ آئے، عذاب آنے کی پھر دو وجہ بھی بتا دی ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بیت اللہ پر داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی ہے، دوسری یہ کہ انہوں نے بیت اللہ پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے متولی ہیں، یعنی انہوں نے قبضہ سمجھ لیں کہ جب کسی کو روکنے لگ جائے تو سمجھو کہ یہ ایسا ہے جیسے اس کا وہ مالک بن کے بیٹھ گیا،
تو اسی طرح وہ لوگ کرتے تھے کہ کیونکہ لوگوں میں بڑی اس غلط فہمی تھی، اس کی تردید بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ چھپا ہوا تھا کہ عام طور پہ اہل عرب بھی دھوکہ کھا رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ بیت اللہ کے مجاور اور متولی ہیں اور وہاں یہ عبادت بجا رہے تھے، اس لیے ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس کی روح سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں میراث میں یہ مجاورت اور تولیت پالنے کوئی شخص یہ گروہ کسی عبادتگاہ کا جائز مجاور متولی نہیں ہو سکتا، وہ تو وہی ہوگا جو اللہ جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہی ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ جو ان لوگوں کا حال کہ ایک جماعت کو جو خالص اللہ کی بات کرنے والی ہے اس کو اللہ کے گھر میں آنے سے وہ روکتے ہیں، جو خالص اللہ ہی کی بات کر وقف کی گئی ہے، تو اس لیے اس کے متولی اور خادم بننے کے رہنے کے بجائے وہ تو اس کے مالک بن کے بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لگے کہ جس سے ناراض ہوں اسے عبادت گاہ میں نہ آنے دیں۔ یہ حرکت ان کے کوئی پرہیزگاری اور تقوی والی بات ہے نہیں، تو پھر ان پر اس عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ پھر بلا وجہ وہ اولیاء وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ابراہیم کے وہ سمجھے بھی جاتے کہ ہم ابراہیم، تو پھر یہ کہ ابراہیم کے اگر اولاد ہو تو علی ابراہیم علیہ السلام تو نہ ہی مشرک تھے، وہ تو موحد تھے اللہ کے ایک اللہ پر، دین ابراہیم دین پہ حنیف پر قائم رہنے والے تھے، بس مشرک تو نہیں تھے۔ اور اگر اولاد ابراہیم مشرک ہے تو پھر اس سے تولیت چھین کر اس شخص کو دی جائے گی جو موحد ہوگا۔ تو یہ ان سے یہ کہا ہے تم کوئی جائز متولی ہو نہیں، کیونکہ ان اولیاء اللہ ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثر لا یعلمون، ان کے متولی تو ہوں گے جو اصل میں متقی ہوں گے، متقی ہوں گے، وہ ہوں گے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ پھر یہ بتایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی نماز، ان کی کوئی ایسی نماز جو تھی، ان کی عبادت جو تھی وہ کیا تھی سوائے یہ کہ سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا، یعنی وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جو سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجا رہے ہوتے تھے، اور پھر اس کو اپنا سمجھ، اور سب سے بہتر تو ان کے نزدیک طواف، جو رنگا طواف کرتے تھے وہ ان کے نزدیک سب سے بڑی عبادت تھی۔ تو ان کے تو جب عبادت ہی اس کے حساب سے نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے، تو پھر ان کا تو طریقہ یہ ہے، تو پھر وہ کس حساب سے متولی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ وذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو یہ پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اندازہ یہی تھا کہ یہ عذاب جو ہے وہ صرف آسمان سے کوئی پتھروں کی شکل میں آئے گا، یا کوئی آندھی آئے گی، یا وہ چیخ آئے گی جس طرح وہ پڑھتے رہے، تو انہیں بتایا گیا ہے کہ پھر یہ جنگ بدر میں ان کی فیصلہ کن شکست جو ہے وہ جس کی وجہ سے اسلام کے لیے زندگی اور یہ جاہلیت کا جو نظام ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کا فیصلہ ہوا، یہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے عذاب ہی ہے۔ ایک قوم کا اگر ختم ہی کر دیا جائے، ان کے بڑے بڑے سردار سارے مار دیے جائے، ان کا نظریہ ختم ہو جائے، تو یہ ان کا صرف عذاب ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کوئی پتھروں کی شکل میں بھیجے یا کوئی اور چیخ آئے یا زلزلہ آئے، یہ کوئی عذاب کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب جس شکل میں بھی دے تو یہ بھی ایک ان کی جو بدر میں عبرت شکست ہے، جتنے قتل ہوئے، تو یہ سارے کے سارے کتنے ان کے کتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے، سارے بڑے بڑے ان کے بڑا جو غرور تھا ان کا سارا خاک میں مل گیا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے اور اپنے اللہ ہی کی اطاعت کرنے کو، اللہ کے رسول کے اطاعت کرنے والا بنائے، اور ہمیں عذاب سے جو آج کل ہمارے یہاں بھی فتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذاب بھی آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔